حضرات گرامی، چھٹے پارے کا خلاصہ آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں۔ ابتدا ہی میں اللہ تبارک و تعالی نے جو آیہ کریمہ پیش کی وہ ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا ما ظلم، یعنی اللہ تبارک و تعالی پسند نہیں فرماتا کہ بری بات کا اظہار کیا جائے الا یہ کہ کوئی مظلوم ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غیبت کرنا اللہ کو پسند نہیں، چغلی کرنا اللہ کو پسند نہیں، اس طرح کی کوئی بھی برائی اور عیب اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں۔ عیب چھپانا یہ تو سنت رسول اللہ ہے، اور خود حضور نے ارشاد فرمایا کہ من ستر الناس سترہ اللہ، جو لوگوں کا عیب چھپاتا ہے اللہ اس کے عیب چھپاتا ہے۔ تو یہ بیان ہو رہا ہے کہ کسی کا عیب ظاہر کرنا اس کو اللہ پسند نہیں فرماتا، کہ بری بات کا اعلان کیا جائے، اس کا اظہار کیا جائے، یہ نہیں اللہ پسند فرماتا۔ لیکن ہاں الا ما ظلم، اگر کوئی حکمت ہے پھر اس کا اظہار کر سکتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس عیب سے بچا جا سکے گا یا بڑے فتنے سے بچا جائے گا تو پھر اس کا اظہار کر سکتے ہیں، یا جو بندہ مظلوم ہے وہ اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا اظہار کر سکتا ہے کہ فلاں نے میرے اوپر یہ ظلم کیا ہے، تاکہ اس ظلم کا سد باب کیا جا سکے اور اس کا خاتمہ کیا جا سکے، اس وقت وہ اس کا اظہار کر سکتا ہے۔ پھر آگے چل کے تھوڑا ارشاد فرمایا ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض۔ مفہوماً عرض کر رہا ہوں کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں میں فرق کیا جائے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول میں فرق کرنے والے کافر ہیں، اولئک هم الکافرون حقا، وہ پکے کافر ہیں جو اللہ اور اس کے رسولوں کو الگ الگ جدا جدا اور فرق میں لانا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی خالق ہے اور اس کے جو رسول ہیں وہ اس کے پیارے اور اس کی مخلوق ہیں، لیکن اتنے پیارے ہیں کہ اللہ ان میں فرق نہیں چاہتا۔ وہ چاہتا ہے جب بھی اللہ کا ذکر کیا جائے میرے حبیب کا بھی ذکر کیا جائے، میرے نبیوں کا بھی ذکر کیا جائے، ہمیں ساتھ رکھا جائے۔ تھوڑا سا آگے چل کر کے ارشاد فرمایا کہ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ مفہوماً عرض ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے آپ نے بھی سنا ہوگا، یہ قرآن کے لفظ ہیں، اللہ نے جناب عیسیٰ کو آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ یہاں پر ان عیسائیوں کا بھی رد ہو گیا جو کہتے ہیں بڑے شر و بست کے ساتھ، نہیں جی نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو صلیب چڑھائے گئے، لٹکائے گئے، مار دیے گئے۔ قرآن کہتا ہے مار دیے گئے نہیں، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ وہ اللہ کی طرف بلند ہو گئے۔ ٹھیک ہے، وما قتلوہ، وہ قتل نہیں ہوئے، وما صلبوہ، وہ صلیب نہیں چڑھائے گئے۔ قرآن کے صاف صاف لفظ ہیں۔ اس سے قادیانیوں کا بھی انکار ہو گیا، کیونکہ قادیانی بھی یہی دلیل لاتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ فوت ہو گئے۔ وہ ایک اور آیت سے اس کا استدلال کرتے ہیں جو سراسر غلط ہے، اس لیے کہ اس آیت میں توڑ موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے صاف صاف ارشاد فرمایا وما قتلوہ وما صلبوہ، ان کو قتل نہیں کیا گیا، یہ ماں نافیہ ہے، ان کو قتل نہیں کیا گیا، وما صلبوہ، ان کو صلیب نہیں لٹکایا گیا۔ تو جب قرآن کے صریح لفظ موجود ہے تو کسی اشارہ کنائے والی آیت سے جس کا معنی مفہوم یہ نہ ہو کوئی اور ہو، اس کا اپنی طرف سے معنی مفہوم نکال کے تشریح کرنا اس آیت کے صریح خلاف ہے، اور یہی کفر ہے۔ تو یہ قادیانیوں کا یہ بھی کفر ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں جی وہ فوت ہو گئے، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ وہ آسمانوں پر اٹھائے گئے۔ دیکھیے یہاں پر ایک اور اینگل سے بات ہوئی اسی قرآن پاک میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ۔ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ آپ نے ابھی واقعہ سنا تھا نا چند دن پہلے جس سورہ بقرہ میں کہ حضرت عزیر علیہ السلام وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال جو ہے وہ موت دی اور سلا کے رکھا، 100 سال، اور وہ 100 سال بعد جب جی کے اٹھے تو اسی طرح، چونکہ جوان تھے، جس طرح وہ فوت ہوئے تھے اٹھے تو اسی طرح تھے۔ جب یہ بات دیکھی نا یہودیوں نے تو کہا یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔
یہاں پہ وہ دھوکہ کھا گئے، یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہاں تک پہنچنے کی اجازت کسی کو نہیں تھی کہ اللہ کا بیٹا کسی کو قرار دیتا۔ پھر اللہ فرماتا ہے وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، اور عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، کیونکہ انہوں نے جب دیکھا کہ حضرت مریم کے بطن سے بغیر باپ کے پیدا ہو گئے، تو ان کا بغیر باپ کے ہیں تو یقیناً ان کا باپ اللہ ہی ہے، لہذا وہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو یہاں پر وہ غلطی کھا گئے۔ مسلمان تھے جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ جن کے نبی کے اوپر قرآن نازل فرمایا اور انہیں صاف صاف فرمایا دیکھو نبی کی شان بیان کرو، جس حد تک جا سکتے ہو بیان کرو، اللہ نہیں کہنا اور اللہ کا بیٹا نہیں کہنا۔ پھر آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، رسول کے بارے میں فرمایا کہ اے لوگو جان لو کہ رسول کو اللہ نے اپنی نشانی بنا کر بھیجا ہے۔ دیکھیے اپنی نشانی، یعنی ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نمائندہ، کہ جب کوئی بڑا آدمی کسی کے پاس بندے کو بھیجتا ہے نا تو وہ نمائندہ بن کے آتا ہے، وہ کہتا ہے جی میں فلاں کی طرف سے آیا ہوں، تو بندہ اس کی قدر بھی ایسے ہی کرتا ہے جیسے اس کی کرنی چاہیے۔ بھائی نمائندہ کس کا بن کے آیا، وہ یہ نہیں دیکھتا اس کے جوتے کیسے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتا یہ موٹر سائیکل پہ آیا ہے کہ گاڑی پہ آیا ہے کہ پیدل آیا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں یا پھٹے ہوئے نہیں ہیں، وہ یہ دیکھتا ہے بھائی بھیجا کس نے ہے، جس نے بھیجا ہے اس کی طرف نظر کر کے اس کی ساری خدمت خاطر کرتا ہے۔ فرمایا اور کچھ سمجھ نہیں آتا تو اتنا سمجھ لینا مصطفیٰ وہ ہیں جو میرے نمائندہ بن کے آئے، جو میرا پیغام لے کے آئے ہیں، جو میرا پتہ دینے کے لیے تمہارے پاس آئے ہیں۔ یہ مت دیکھنا کہ 3 مہینے چولہا نہیں جلتا تو تم کہو جی یہ ہمیں کیا دے گا، کافر کہتے تھے باقاعدہ، یہ نبی ہے، اللہ نے نبی بنانا تھا۔ ابو جہل کو کیا خار تھی، آپ کو معلوم ہے ابو جہل کو کیا یہی خار تھی، وہ کہتا اگر اللہ نے نبی بنانا ہی تھا کوئی مسئلہ نہیں بنا دیتا، لیکن اللہ نے نبی بنانا تھا تو ایسے کو بناتا جس کا باپ ہی کوئی نہیں، وہ اس طرح کی بات کرتا، ایسے کو بنا جس کے پاس پیسہ دم دولت ہی کوئی نہیں، جسے کوئی جانتا ہی نہیں، غریب گھرانے میں پیدا ہوا، ایسے کو نبی بنا، یہی اس کا مسئلہ تھا۔ تو فرمایا یہ نہ دیکھو کہ یہ کون ہے، کس قسم کا ہے، 3 مہینے چولہا جلتا ہے یا نہیں، یہ دیکھو یہ کس نے بھیجا ہے، یہ نمائندہ کس کا بن کے آیا ہے۔ اور جس نے اس حالت میں تصدیق کر دی، یہ نہیں دیکھا کہ کون ہے، یہ دیکھا کس کا بن کے آیا ہے، کس کا پتہ دیتا ہے، کس کی نشانی بن کے آیا ہے، تو وہی لوگ صدیق اکبر کہلائے، وہی فاروق اعظم کہلائے، وہی عثمان غنی کہلائے، وہی مولا علی کہلائے۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ فرماتے ہیں کہ حضور نشانی تو تھے، اور ایسی نشانی تھے، ایسی نشانی، اللہ نے چہرہ بنایا تھا، لوگ دیکھتے تھے کپڑے کیسے ہیں، لوگ دیکھتے تھے رہن سہن کیسا ہے، لوگ دیکھتے تھے کہ جناب پیسے اور دولت کتنی ہے، لوگ دیکھتے تھے کہ کتنا بڑا محل ہے، ایمان والے یہ نہیں دیکھتے تھے۔ فرمایا جو اندر کی آنکھ رکھتے تھے وہ یہ دیکھتے تھے اس کا حسن دیکھو جس کے آگے جناب یوسف کا حسن بھی شرما جائے، اس کا حسن تو دیکھو کہ چاند سورج بھی جس کے سامنے کٹورے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ اور اصل آج میرے اور آپ کے لیے بھی یہی ہے کہ ہم نے کسی میں دیکھنا ہے تو کمال دیکھنا ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ اس کے کپڑے کیسے ہیں، اس کے پاس مال کتنا ہے، نہیں، ہماری یہی غلطی ہمیں لے ڈوبتی ہے، اور صبح محشر کو بھی ہمیں پکڑ لیا جائے گا اور دھر لیا جائے گا کہ تم نے فلاں کو غریب سمجھ کے دھتکار دیا تھا اور فلاں کو نظروں سے گرا دیا تھا، فلاں کو اہمیت ہی نہیں دی تھی، جبکہ وہ اللہ کے ہاں بڑا مقام رکھتا تھا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، بعض لوگ جب آپ دیکھتے ہیں تو ان کے بال گرد و غبار سے اٹے ہوتے ہیں، ان کے کپڑوں پر بھی گرد و غبار ہوتی ہے، پھٹے پرانے کپڑے ہوتے ہیں، یہ بخاری کی حدیث ہے، لیکن فرمایا وہ اللہ کے ہاں اتنے مقبول ہوتے ہیں، اگر وہ کسی چیز کے ہونے کی قسم کھا لے تو اللہ وہ چیز ان کے لیے کر کے رہتا ہے۔ اللہ فرماتا نہیں میرے ولی نے قسم کھائی ہے، اب بات پوری کرنی۔ اس لیے ایک اور حدیث پاک میں حضور نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ مومن کی ذہنی فراست سے ڈرو، اس لیے کہ یہ اللہ کے نور سے دیکھ لیتا ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ یہ رہن سہن میں کیسا ہے، یہ دیکھنا ہے نمائندہ کس کا ہے۔ اگر حضور علیہ السلام کی یہاں بات ہے تو مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے ہے نا، مانا یہ ہے کہ آج بھی آپ نے اپنے لیول پہ دیکھنا ہے، تو دیکھنا ہے کہ فلاں بندہ جو ہمارے ساتھ ہے یہ کس کی نمائندگی کر رہا ہے، دین کی کر رہا ہے، اسلام کی کر رہا ہے، یا بے دینوں کی کر رہا ہے۔ جو صحیح نمائندگی کر رہا ہے فرمایا اس کے ساتھ رہو گے، دنیا بھی بہتر ہے اور آخرت بھی بہتر ہے۔